میری زبان اتنی کڑوی کیوں ہے؟ تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے دھوکے کی وجہ سے، تمہاری منافقت کی وجہ سے۔ جو لوگ آ جا کر گنگا جمنی گنگا جمنی گنگا جمنی کی بات کرتے ہیں، دیکھو قاسم کو جو مارا گیا، کیا وہ گنگا جمنی معاملہ تہذیب تھی؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب ہو، زندہ رہے، مگر یاد رکھو میری اس بات کو، یہ تہذیب نہیں رہی، یہ صرف کتابوں میں باقی ہے آج۔ اور جو ہمارے بزرگ جو دلی میں بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے، میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اختلاف کریے ضرور، مگر یہ موت قاسم کی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ میرے بھائی، اتر پردیش میں قاسم کو مار دیے، اور پھر کیا کیے؟ وہ سمیع الدین جو 65 سال کا بوڑھا تھا، اس کے سر پہ 3 گومڑے، ہاتھ کٹ گیا، یہ ہتھیلی کٹ گئی، یہ ہاتھ کٹ گیا۔ 65 سال کا بوڑھا، وہ تمہارا باپ بھی ہو سکتا ہے۔ تم آج بھیڑ میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ اٹھو، بیدار ہو۔ یہ سیکولرزم کی باتیں کرنے والے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، سب سے بڑے منافق ہیں، جنہوں نے 70 سال سے مسلمانوں کا استحصال کیا، ہم کو ڈرا ڈرا کر رکھے۔ آج مجلس تمہارے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ سیکولرزم کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اپنے حق کے لیے لڑو، ایک سیاسی طاقت بنو، اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان سیاسی طور پر مضبوط ہوگا، ہندوستان کی جمہوریت مضبوط ہوگی، ہندوستان کا سیکولرزم مضبوط ہوگا، رول آف لا مضبوط ہوگا۔ اس 65 سال کا بوڑھا پکار کر کہہ رہا ہے، نہیں معلوم، ہم نہیں کہا کہ مار، تیری ماں کی، تیری بہن کی اس طرح کی گالی۔ اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیے، کتنے لوگوں کو گرفتار کیے؟ صرف 2۔ کس کی رپورٹ پر؟ سمیع الدین کے بھائی کی رپورٹ پر۔ مرنے والا قاسم ہے، اور قاسم جو کپڑے پہنا ہوا تھا، آپ دیکھیے کتنی ظالم اس وہاں کی پولیس ہے آپور کی، ان ظالموں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ جو کپڑے قاسم پہنا ہوا تھا نکال کر اس کی خبر میں اس کے ساتھ دفنا دیا۔ کل جب کورٹ چلے گا، کیس چلے گا، تو یہ جو شیاطین کو پکڑا گیا ان کا وکیل بولے گا کہ ٹھیک ہے، جو کپڑے قاسم پہنا تھا کہاں ہیں، پیش کرو۔ وہ بولیں گے نہیں، یہ کپڑے گئے، بری ہو گئے۔ میرے بھائی، اس طرح سے حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قاسم کی موت ہو یا ہمارے توحید انصاری کی موت ہو، یا پھر جھارکھنڈ میں ہمارے 2 بھائیوں کی موت ہو کہ مار مار کر جھارکھنڈ میں ہمارے ایک بھائی کو نڈھال ہو گئے مارنے والے، تو سائیکل موٹر سائیکل پر بٹھا کر رسی سے باندھ کر۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے، جہاں جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں پر ہو رہا ہے، جہاں جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں پر دلتوں پر، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم کا یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہے؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جب میں قاسم کی جو نظارے دیکھا تو اللہ سے دعا کرا، یا اللہ تجھے ابو القاسم کا واسطہ بچا لے ہماری سرکار کی امت کو، اللہ تجھے ابو القاسم کا واسطہ۔ میرے بھائی، میں یہ واقعات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ہمت کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ تم ہی غالب ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہ ڈرو، نہ سستی کرو، تم ہی غالب ہو گئے اگر تم ایمان والے ہو۔ کہ ظالم ظلم کرنے والوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ تم ہم کو قاسم بنا دو، تم ہم کو جنید بنا دو، تم ہم کو پیلو خان بنا دو، تم ہم کو علیم الدین انصاری بنا دو، تم ہماری بہنوں کو عزت جہاں بنا دو، مگر یاد رکھو دین اسلام کو ہم نہیں چھوڑنے والے۔ ہندوستان میرا ہے، یہ سرزمین میری ہے، میں یہاں پر پیدا ہوا اور اسی سرزمین میں جاؤں گا، میں زندہ رہوں گا۔
تو تمہارے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. میں زندہ جب تک رہوں گا اللہ کے کرم سے تم سے پنجہ آزمائی کرتے رہوں گا. میں جب تک زندہ رہوں گا مجاہد کی طرح رہوں گا, اور اللہ نے موت لکھی تو اللہ مجھے شہادت کی موت دے. کیونکہ یاد رکھو بیڑ کے غیور نوجوانوں, یاد رکھو, تھالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بہادری کا نام یہ ہے کہ تم ظالموں سے مت ڈرو, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر بھروسہ رکھو, اپنے حق کے لیے لڑو. غیور نوجوانوں سنو میرے پیغام کو. فرعون کو بھی ظالم تھا, نمرود کو بھی ظالم تھا, مگر اللہ نے فرعون کو اسی پانی میں ڈبو دیا. اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا یہ فرعون اور نمرود کا جانشین ہے, یہ یزید کا چیلا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ہوگا, دیکھنا تم, اس کا خاتمہ ہوگا, تم دیکھنا. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ظالموں کا ساتھ مت دو, ظالموں کا ساتھ مت دو. اور پھر